نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد احباب ذی وقار و سامعین محتشم، ہمارا جو ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے، اس کا جو موضوع ہے آج کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل اور آج کے مسلم کا عمل، ان کا آپس میں تقابل، ان کا آپس میں سب سے پہلی بات اور بنیادی بات اس اعتبار سے، اس موضوع کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک جو شخص رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کا منکر ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بنیادی باتیں آپ جب سمجھ لیں گے تو پھر ہم تقابل کرنے اور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا ہے، منکر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا ثبوت صرف قرآن سے درکار ہے، صرف کس کتاب سے درکار ہے؟ اول تو یہ بات ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر جو منکر حدیث ہے، بندہ اس کو کہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مسلمانوں پر نماز کو کیا فرمایا ہے؟ فرض فرمایا ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ فقط قرآن، ہمیں بتا صبح کی نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ اسی طرح جتنی عبادات ہیں، کیونکہ موضوع یہ نہیں کہ اس پہ ہم سارے دلائل دیں،
معلوم ہوا کہ جو صرف قرآن سے تقاضا کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق وہی مانا کہ وہ رسول اللہ کی حدیث کا منکر ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث کا، اور یہ گروہ اس وقت ہے، ہم سے پہلے بھی تھا اب بھی ہے، جو حدیث کا کیا ہے، لہذا ان کا اسلام سے کوئی تعلق، یہ اصول سمجھ آ گئے کہ جو حدیث کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اب اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے گی، چند مثالیں دے کے میں تقابل کرانا چاہوں گا، اور نیت فقط وہی ہے جو اکثر ہوتی ہے، شاید کسی بھائی کی اصلاح ہو جائے، شاید کسی بھائی کی۔ میرا اپنے بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگی چیز کون سی نظر آتی ہے جو جس مذہب میں ہے؟ مثلا ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ قیمتی ہمارے ہاں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ قیمتی ہمارے ہاں ہر مسلم کے نزدیک اس کی جان سے بھی بڑھ کر اس کا مذہب ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں اگر میری مثال غلط ہو کہ کیا مجھے مذہب اپنی جان سے محبوب ہے کہ نہیں، تو جواب آئے گا بالکل محبوب ہے، بالکل۔ کوئی کافر ہے اس کو بھی اپنے مذہب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی جان سے اس کو اپنا، بھلے وہ مذہب غلط ہے لیکن اس کے ہاں تو ٹھیک ہے نا، تبھی تو اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ جب اس کو سمجھ آ جائے گی یہ غلط ہے، وہ فوراً مسلمان ہو جائے گا، اور فوراً کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہیں، جو جس مذہب میں لگا ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب بھی وہی مذہب ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلی مثال میں یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام میں کتنے صحابہ ایسے ہیں جو اہل کتاب تھے، جو اہل یعنی یا انجیل کو ماننے والے تھے، یا تورات شریف کو، یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، لیکن جو بات میں نے تمہید میں عرض کی اب اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کا منکر بے ایمان ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اب جب ان تک رسول اللہ کا یہ پیغام پہنچا، مثلا عبداللہ بن سلام کو لے لیں، تورات کے بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، سرکار کا پیغام ہی حدیث کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا؟ آپ کا فرمان ہی حدیث کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا؟ جب سرکار کا یہ پیغام یعنی آپ کی حدیث ان تک پہنچتی ہے، ان کی اتباع دیکھنا، سرکار سے عمل کی دنیا میں ان کی محبت دیکھنا، پھر اپنے حال پر غور بھی کرتے رہنا اور روتے بھی رہنا۔ سب سے محبوب ہر شخص کو اپنا کیا ہوتا ہے؟ جب سرکار کی حدیث پہنچتی ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ کے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پہ دست بیعت ہو جاتا ہے۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ مثال سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہ محبوب سے محبوب چیز کو بھی سرکار علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے، آپ کے فرمان کی وجہ سے، آپ کے ارشاد مبارک کی وجہ سے، آپ کی حدیث کی وجہ سے انہوں نے پیاری سے پیاری چیز کو ترک کر کے رسول اللہ کے دیے ہوئے پیغام یعنی اسلام کو قبول کیا کہ نہ کیا؟
یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال، صحابہ کرام علیہم رضوان جس زمانے اور جس علاقے میں رہتے تھے، ابتدائی اسلام کی بات ہے، وہاں اسلام سے پہلے یہ ایک عرف و عادت چلی آ رہی تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ کیا کر دیتے تھے؟ دفن کر دیتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے ذکر کی ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے۔ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ انہی میں سے ایک شخص کا واقعہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ ایک شخص جس نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ کس زمانے میں؟ یعنی اسلام لے آنے سے پہلے کے زمانے میں، سادہ لفظوں میں۔ پھر یہ مسلمان ہو گیا اور سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے، جو یہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم ہے اس کا، جتنی خوشی وہ اپنے بیٹے کی پیدائش پہ کرتا ہے، فرمایا اگر وہ مسلمان ہے تو اتنی ہی خوشی اپنی بیٹی کی پیدائش پہ کیا کرے۔ گویا سرکار نے بیٹی کو عزت کا تاج عطا فرمایا۔ جن کو جس معاشرہ میں زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کے لیے سرکار نے اتنا بڑا جملہ عطا فرمایا، فرمایا جو مسلمان ہوگا، بات کس کی فرمائی ہے؟ وہ جتنا بیٹے کی ولادت پہ خوشیاں کرتا ہے، اتنی ہی بیٹی کی پیدائش پہ خوشیاں کرتا رہے گا۔ اور پھر ایک مقام پہ، یہ ساری سیاہ کی حدیث مبارکہ ہے، ایک مقام پہ سرکار علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ سرکار صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس میرے غلام کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے، کتنی؟ وہ ان کی اسلام کے مطابق پرورش کرے، پھر اسلام کے مطابق وہ جب بالغ ہو جائیں ان کا کیا کر دے؟ سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں بلند فرمایا، انگلیاں یوں جدا جدا تھیں، پھر سرکار علیہ السلام نے ان دونوں انگلیوں کو یوں ملا دیا، فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شریعت کے مطابق پرورش کی، اپنے لیے بوجھ ان کو منحوس نہ جانا بلکہ اللہ کی رحمت ہی سمجھا، بلکہ اللہ کی، فرمایا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی اور اس نے شریعت کے مطابق ان کا نکاح کر دیا۔ شریعت کے مطابق ان کا، میں ان جملوں کی وضاحت کی طرف نہیں جاتا، سمجھ تو آپ کو آ رہی ہوگی نا۔ جس نے شرعی پرورش کی ہو، شریعت کے مطابق پھر کیا کیا ہو، یہ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا کہ سرکار کہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو فرمایا اے صحابہ، ان بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس بچی کے والدین، فرمایا یوں انگلیوں کو ملا کے اس طرح میرے ساتھ جنت کو چلے جائیں گے۔ ایک غلام کھڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحابہ کرام پہ کھربوں رحمتیں کہ جہاں بھی کوئی تھوڑی بہت ہمارے حق میں کوئی بہتری والی بات ان کی سمجھ میں آئی، فوراً کھڑے ہو جاتے۔ اب سرکار نے تو 3 کا ارشاد فرمایا نا، ایک غلام کے ذہن میں آیا ممکن ہے اللہ کسی کو 2 ہی دے، کھڑا ہو گئے۔ اس نے دیکھا آج موقع ہے، سرکار کا رحمت والے دریا جوش میں ہے، آج جو منوانا ہے منوا لو، آج جو منوانا ہے۔ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ممکن ہے اللہ کسی کو صرف 2 ہی بیٹیاں عطا فرمائے، آپ نے تو 3 کا ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ ایک اور کھڑا ہو گیا،
یا رسول اللہ ممکن ہے کسی کو اللہ فقط ایک ہی بیٹی عطا فرمائے؟ سرکار نے فرمایا ایک والے کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اب اس پر ملا علی قاری نے مزید کلام کیا کہ ممکن ہے کسی کو بیٹی عطا ہی نہ ہو، یہ بھی تو ایک حالت ہے نا، کسی کو بیٹی عطا ہی، کثیر لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، مالک ہے۔ تو اب ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کے اندر اسی حدیث پہ کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کو چاہیے وہ صرف نیت ہی کر لے، وہ صرف کہ مالک اگر تو مجھے بیٹی دے گا، مجھے شہزادی عطا فرمائے گا تو تیرے محبوب کی اس حدیث پہ میں عمل ضرور کروں گا، تو اللہ اس کو بھی یہی اجر عطا فرما دے گا۔ اب یہ حدیث اور اس طرح کا اور مفہوم اس شخص نے سنا، کس کی بات کر رہے تھے؟ تفسیر کبیر کے حوالے سے، جس شخص نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو زندہ، سرکار سے جب بیٹی کی عزت و عظمت سنی، کثیر حدیثیں ہیں بیٹی کی عزت و عظمت پر، تو یہ شخص رونا شروع ہو گیا، دن رات رو رہا ہے، اس کا سکون برباد ہو گیا، اس کا چین برباد ہو گیا، کئی عرصہ روتا رہا۔ آخرکار اس نے سوچا میں کب تک روتا رہوں گا، کیوں نہ ہو کہ جو مشکل آن پڑی ہے، مشکل کشا جو موجود ہے، سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ تو اس کی اس حالت اظہار کو دیکھ کے سرکار نے پوچھ لیا، جب یہ جملے بولتا ہے یا رسول اللہ جب سے اسلام لایا ہوں، جب سے آج تک میرا چین، میرا سکون برباد ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اب رو بھی رہا ہے، خود اپنی کہانی سنا بھی رہا ہے، یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے ہم تو درندوں سے بھی ابتر تھے، اسلام لانے سے پہلے درندگی کی زندگی ہم لوگ بسر کرتے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ میں نے اپنی بیٹی کو، میں اس واقعے کی تفصیل کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا، بس نتیجتاً آپ کو بات بخشانا مقصود ہے کہ ان کا عمل کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، مقصود